اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، ایسی تعمیرات جو سراسر سندھ حکومت کے اداروں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن کی وجہ سے وجود میں آئیں، اس کارروائی کے دوران جبکہ جس وقت یہ کارروائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم میں، پورے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ یقیناً حکومت سندھ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چھتری تلے ہوتا ہے۔ کرپشن کی ایک گنگا ہے جو مسلسل بہہ رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اس پورے معاملے میں اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل تجاوزات بن رہی ہیں، اور اب اسی پس منظر میں سندھ حکومت نے ایک نہایت متنازع فیصلے میں سندھ میں تمام غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے کے لیے آرڈیننس تیار کر لیا ہے۔ آرڈیننس کا مسودہ منظوری کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھیجا جائے گا۔ یہ آرڈیننس کرپٹ مافیا کے لیے بہترین NRO ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالتیں خاموش رہیں گی۔ آرڈیننس کے اطلاق سے سندھ میں تمام تجاوزات اور اربوں روپے کی رشوت کے عوض تعمیر شدہ یا زیر تعمیر غیر قانونی رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ پورے سندھ میں 90 روز کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن کو بھی معطل کر دیا جائے گا، گویا کہ انکروچمنٹس کے خلاف جو تمام کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ کوئی غیر قانونی عمارت منہدم بھی نہیں کی جائے گی۔ ناجائز قبضے ہٹانے کے لیے سرکاری سطح پر ہونے والی اور ہر قسم کی کارروائی معطل کر دی جائے گی۔ قانون سازی تیار کر لی گئی ہے، صوبہ سندھ کے اندر کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایک ریٹائرڈ معزز جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا تاکہ لوگوں کے جان و مال، ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ کوئی پینلٹی لگائی جائے، کن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ان کو ریگولرائز کیا جائے نہ کیا جائے، وہ معزز جج صاحب اپنے کمیشن کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے۔ جس طرح پنجاب میں یہ قانون آیا ہے اسی طرح کا قانون صوبہ سندھ میں آیا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ایک اور پیرا اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس کو فوری طور پر جیسے یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا اس کو روک دیا جائے جب تک وہ کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اس کے بارے میں۔ ہم اس آرڈیننس کو جیسے ہی اسمبلی سیشن میں آئے گی اس کو اسمبلی کے سامنے ٹیبل کر کے اس کو اسمبلی سے پاس بھی کروائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کا اطلاق کنٹونمنٹ اور وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں اور زمینوں پر نہیں ہو سکتا۔ آرڈیننس کے تحت سندھ کمیشن فار ریگولرائزیشن آف کنسٹرکشن تشکیل دیا جائے گا، جس کی سربراہی سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کریں گے۔ اس کے ساتھ رکنی کمیشن میں مشیر قانون سندھ، صوبائی سیکرٹری بلدیات اور بلڈرز کی تنظیم آباد کے چیئرمین سمیت 3 پرائیویٹ ممبرز کو شامل کیا جائے گا۔ کمیشن کو غیر قانونی تعمیرات سے متعلق جرمانے اور شرائط عائد کر کے ریگولرائز کرنے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن کارروائی کسی کی درخواست یا از خود نوٹس کی بنیاد پر کر سکے گا۔ کمیشن کو غیر قانونی تعمیرات میں ملوث پائے جانے والے سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی ہوگا۔ کمیشن غیر قانونی تعمیرات کی ریگولرائزیشن کا فیصلہ 60 روز میں کرے گا، اور آرڈیننس کے تحت کسی بھی حکم نامے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، یعنی کمیشن کی کارروائی پر کوئی دوسرا قانون یا عدالتی فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کمیشن کی مدت 1 برس ہوگی، تاہم حکومت سندھ اس کی مدت میں مزید 1 برس توسیع بھی کر سکتی ہے۔ اس ماحول میں بڑی محنت سے کام کیا ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، جن کی ایسوسیشن آباد مسلسل حکومت سندھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ رابطے میں ہے، جس کے نتیجے میں یہ آرڈیننس سامنے آیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے، سوال پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد جناب محسن شیخانی۔ بہت بہت شکریہ شیخانی صاحب۔ یہ تو بڑی ایک کنٹروورشل چیز لگ رہی ہے کہ یہ جو 20 سالوں سے یہ بلڈنگ کنٹرول کے لوگ، حکومت سندھ کے لوگ جو کرپشن سے اپنا پیٹ بھرتے رہے، اور یہ اس طرح کی تمام تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات، پورشنز یہ بنواتے رہے، اب ان پورشنز کو بھی NRO اور ان لوگوں کو بھی تمام کو NRO مل گیا۔ یہ کیسا قانون بنوایا ہے آپ نے؟ کامران بھائی، بیسیکلی قانون میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کمیشنز اس طریقے سے اس کمیشن نے کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس میں یہی ہے جو کتاب میں، بک میں، جو قانون میں پروویژن ہے وہی کیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا اس کو پڑھ کے بتا دوں آپ کو، جو مین اس کا سٹارٹنگ ہے، ٹو انشور دیٹ دا پراپرٹی آف and investment of the people of Sindh is secure and that they continue have the confidence with the official document issued by the different government organization۔ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ official document یعنی کہ جو پلان اپروو ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جن کی کوئی اپروول نہیں ہے، بغیر اس کے بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو پورشنز وغیرہ بنے ہیں وہ اس آرڈیننس میں کور نہیں ہوتے۔ اس میں اگر اس کا اپروول نہیں ہے کسی کا تو ہو ہی نہیں سکتے۔ کامران بھائی، ہم تو جو قانون میں پروویژن ہے انہی چیزوں کی بات کر رہے ہیں،
اور یہ جو آرڈیننس پہلے آیا تھا پنجاب میں آیا تھا, اپریل میں آیا تھا, اور یہ آرڈیننس ہم لے کے آئے, اور اس میں تو بہت ساری اتنی ساری چیزیں کہ زمین بھی اگر آپ نے کسی کی قبضہ کی تو اس کے بدلے دوسری زمین دے دیں تاکہ وہ عام لوگوں کا انٹرسٹ کور ہو. جو چیزیں غلطی ہوئی ہے وہاں ایک لائن ڈرا ہو. ہمارے یہاں تو وہ کوئی بھی چیز نہیں ڈالے گی. ہمارے یہاں تو فیڈرل لینڈ کو بھی نہیں ڈالا گیا, کے ایم سی کی لینڈ کو بھی نہیں ڈالا گیا, صرف کے ڈی ایس سندھ گورنمنٹ کی زمینوں کو ڈالا گیا. گویا کہ یہ پروٹیکشن ہے اس قسم کی بلڈنگز کے لیے. حالیہ دنوں میں جو ہم نے دیکھا نسلا ٹاور, کیونکہ اس کی اپروول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے دی تھی, رائل ریزیڈنسی اس کی اپروول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے دی تھی. اس قسم کی عمارتیں جن کی اپروولز ہوئی ہیں, اداروں نے اپروولز دی ہیں, جن کی این او سیز دی ہے, جنہوں نے کروڑوں روپے کے چالان بھرے ہیں, اور بائی بک جو آرڈیننس کے ڈی اے کا کہتا ہے, ایس بی سی اے کا کہتا ہے, اس کے مطابق جو چیزیں ہیں انہی لوگوں کو ریگولائزیشن, وہی کمیشن جو بنے گا وہ کیس ٹو کیس ہر کیس کو اسی طرح دیکھے گا. اور اس میں یہ جو ابھی سینکڑوں پورشن بن گئے ہیں اور جو کہ اسی کرپٹ مافیا نے کھڑے ہو کے بنوائے ہیں, مگر کوئی اپروولز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی 100% کارروائی ہوگی. اور وہ ان کی اسٹرینتھ بھی وہ نہیں ہے. کامران بھائی, کبھی اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ, کوئی انسیڈنٹ ہوا تو لاکھوں لوگ کوئی مہیا نہیں ہوں گے, وہ بلڈنگیں نہیں ہوں گی. اچھا یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ لینڈ یوز چینج ہوا ہے, کوئی انکروچ لینڈ, ٹوٹل انلیگل لینڈ پہ ایسا بھی ہوا ہے نا, بلڈنگ بن گئی ہے, اپروول دے دیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے, کاکا کو پیسے دیے اس نے کر دیا, کاکا کے ہوتے سوتوں کو پیسے دیے اس نے کر دیا, اس بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کوئی انلیگل بلڈنگ اگر اونرشپ اور ویریفیکیشن اس اتھارٹی نے کی ہے اور وہ غلط کی ہے تو وہ بھی پکڑا جانا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں اداروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, جو غلط کر رہا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, لوگوں کو فکس ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے جرم کیا, اور جو چیز صحیح ہے اس کو ریگولائزیشن ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں یہ نسلا ٹاور تو ایک نہیں ہے, 39 پروجیکٹ نسلا ٹاور کے ساتھ صرف سندھی مسلم سوسائٹی میں انشارہ فیصل پہ, جس میں آپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں, ہوٹلیں, ہمارا سی ڈی سی, یہ سب شامل ہے. تو کم از کم اس میں تو کوئی نہیں تھا, لینڈ یوز کا نہیں تھا, صرف ایک لیز نہیں ہونا. تو وہ کے ایم سی میں کیس چل رہا ہے 15 18 سال سے کے ایم سی اور سندھی مسلم کا. تو وہ کم از کم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان جو اپروولز جو قانون کے مطابق جو لا میں ہے ان لوگوں کو یہ جو وائلیشنز اور جو شدید وائلیشنز آپ کے لوگ کرتے ہیں, آباد کے لوگ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ نسلا ٹاور ہے, کمپلیشن کرائی نہیں, درجنوں بلڈنگز ہیں کھڑی کر دی ہیں, کمپلیشن کرائی نہیں ہے, سب لیز ہوئی نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یا اس آرڈیننس نے ان کی بھی معافی کر دی؟ اس آرڈیننس میں اگر کمپلیشن اس نے سبمٹ کیے ہوئے ہیں اور اتھارٹی نے اپروو نہیں کیے ہیں, ان کا سبمٹ ہے سر. جب کمپلیشن نہیں ہوتا تو لیزیں نہیں ہوتی. آج کل تو اگر اور لیزیں ہم کروا لیں تو کہیں گے ہم نے غلط طریقے سے کرائی ہیں. اور ہمارا تو سارا یہی کویسچن ہے, ہم نے جو ڈیمانڈ سندھ گورنمنٹ سے کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا بنا لیں جو اپروول دے دے, زمین کو ویریفائی کرے, لے آؤٹ کو ویریفائی کرے, بلڈنگ کو ویریفائی کرے, اور اس کے بعد کوئی اور ادارہ, نہ اینٹی کرپشن, نہ ایف آئی اے, نہ نیب, نہ کوئی کوڈ. یہ صحیح بتائیں کہ اب کیا اتنی جدوجہد کے بعد, اتنے شہر میں آہو بقا کے بعد, 14 سال سے یہ سندھ حکومت ہے, اور جو جس طریقے سے یہ بلڈنگیں بنی ہیں, ہم کہتے تو سپریم کورٹ کو ہے, مگر جو یہاں پر ہوا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہر شہری جانتا ہے. مستقبل کا کیا خاکہ طے ہوا ہے؟ یہ چیف منسٹر سے آپ ملے ہیں, چیف منسٹر 14 سال سے اسی جگہ پہ حکمرانی کے انداز میں ہی ہیں, تو مستقبل کا کیا خاکہ طے ہوا ہے؟ وہی ریوائیول چاہ رہے ہیں, وہ کاکا سسٹم آئے, آپ لوگ پیسے دیں, جس طرح کی بلڈنگ چاہے بنائے, پھر اپروول لے لیں, پھر آپ ایک آرڈیننس لے لیں, پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ ہم اپروول کرا لیں؟ کیا یہ نظام کا تحفظ چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم بالکل بھی تحفظ نہیں چاہ رہے. ہم نے جو ڈیمانڈ دی ہے کہ شہر کا ماسٹر پلان بننا چاہیے ونس فار آل, وہ کامران بھائی کو بھی پتا ہو, وہ مجھے بھی پتا ہو, وہ سب کے لیے بیلنس ہو, ایسا نہ ہو, اور ساری پولیٹیکل پارٹی کو بھی انوالو کریں. ایک دفعہ اس شہر میں جو 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں,
اور یہاں پہ جو زمین سے 4-4.5 لاکھ ایکڑ زمین خالی ہے. اس کا رنگ روڈ ہونا چاہیے, اس کا ٹرانسپورٹیشن, اس کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, اور کوئی ایک ایسی اتھارٹی ہو جو اپروول کرے اور اس اپروول کو بعد میں چیلنج بھی نہ ہو. اور وہ شکاری صاحب, وہ تو جب نومن تیل ہوگا تو رادہ نچے گی کہ رنگ روڈ بنے, تو ماسٹر پلان بنے, تو یہ 14 سال میں یہ تمام چیزوں پہ ایک رتی کام نہیں ہوا ہے, تو آگے کیا ہوگا؟ صرف یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ جاتے ہیں کہ یہ تو بلڈنگ نہیں بننے دے رہے ہیں, 400 اپروولز جو ہیں وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, 400 اپروولز نہیں ہوئی ہیں, وہی کروا لے یا آگے جو جن لوگوں, تاکہ یہاں پہ تعمیرات شروع ہو, کام شروع ہو. لوگوں نے جو ایک اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے, جو کہ کرفیو ہے نا یہاں, تو تعمیرات کا یہ ریسٹور ہوگا. ہم پوری کوشش کریں گے یہ ریسٹور ہو, اور یہ ریسٹور ہونا چاہیے. یہ سندھ کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے. ابھی آپ نے ملاقات کی, آپ لوگوں کی سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے, چیف منسٹر سے مسلسل ملاقات ہوئی, تو ان سوالوں کے جواب ہیں ان کے پاس کوئی؟ ان کے پاس جوابات اسی طریقے سے ہے کہ یہ ایشوز کورٹوں کے چل رہے ہیں, ہم لوگ خود ہماری الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی, اسی لیے نئی اسکیم ہم نہیں لا رہے, ہمارے پاس کورٹوں کے ریسٹرکشنز ہے, سپریم کورٹ کے کہ ہم زمین نہیں دے سکتے, سپریم کورٹ کا ریسٹرکشن ہے کہ ہم کمرشل کو کنورٹ نہیں کر سکتے. ہم بھی میں نے کہا آپ ان کو فیس کریں نا کورٹوں. مگر یہ کہنے کی بات, یہ بورڈ آف ریونیو, یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, یہ دوسری جگہوں پہ دن رات جو کر رہے ہیں, یہ ہم اس پروگرام میں روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں, یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ دن رات؟ سارا جو بھی ہو رہا ہے لیگلٹیز پہ ہو رہا ہے, لیگل کوئی چیز نہیں ہو پا رہی, اور لیگل جب کام آپ بند کر دیں گے تو انلیگل کام شروع ہو جائے گا. ہمیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بھی دیکھنا ہے. ہمارے یہاں جو سپلائی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے, اسی لیے انلیگل کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے. ہماری کچی آبادی 56% ہو گئی ہے کراچی میں, وہ کسی بلڈر نے, کسی نے نہیں. اور اس کے علاوہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے زمینوں کا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. چیئرمین آباد محسن شیخ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مگر اس پورے قانون کا آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی تجزیہ کرنا ضروری ہے. اس کی قانونی آئینی حیثیت کتنی ہے, عدالتیں اس پر کیا رد عمل دیں گی, اور کیا یہ جو کرپشن کا NRO ہے, جو کہ خاص طور پر بلڈنگ کنٹرول کی اس مافیا کے خلاف جس نے پورے شہر میں آفت بپا کی تھی, اس کو جو NRO دیا گیا ہے, کہ عدالتیں اس تحفظ کو برقرار رکھیں گی. یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کے سینئر قانون دان, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب رشید رضوی سے, چھوٹے سے وقفے کے بعد.